تفسیر ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ ہم 14 اور 15 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں تو کیا کہیں گے؟ تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہ جواب ہے اس کا کہ جو انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 7 میں کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب وہاں پر بھی دیا تھا آیت نمبر 8 میں، اور یہاں پر بھی اس کا جواب دیا کہ وہ بھی اگر لے آتے تو تم کہتے کہ اگر وہ اور یعنی کس کی شکل میں آتے، انسانوں کی شکل میں آتے تو تب بھی یہی کہتے کہ بھائی یہ تو انسان ہے، تو ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ تو ان کی ہٹ درمی تھی اور کجباسی تھی، اور وہ صرف بغض و عناد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اس پر پھر ناظرین ہم نے انہی آیات میں ذل کیا ہوتا ہے، سکرت کیا ہوتا ہے، یا عرجون کیا ہوتا ہے، سحر کیا ہوتا ہے، پھر سحر سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یاد رکھیں ناظرین کہ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو جادو ٹونے وغیرہ اور یہ سحر وغیرہ یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں آج کل یعنی لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر سحر کر دیا گیا ہے، اور ہم پر برے اثرات ہیں، ہم پر یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یعنی ہر کوئی اس شک شبے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ناظرین ایسا نہیں کہ ہر کسی پر جادو کر دیا گیا، ہر کسی پر سحر کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہم اپنی سستی، جب ہم سست ہوتے ہیں اور بالکل کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو پھر اپنے اوپر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ جی یار میں تو کام کرتا ہوں ہمت ہی نہیں ہوتی، میں یہ کرتا ہوں ہمت ہی نہیں ہوتی، ملازمت پر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی وہ سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے۔ اچھا جی میرا کاروبار کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کاہلی اور سستی کی بنا پر پھر ہم کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں تو ناظرین اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بہرحال سحر، جادو، بد اثرات ان کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے کہ آج اگر یہ تعلیم ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج اگر کسی پر جادو ہوتا یا کچھ ہوتا تو ہم کس طریقے سے اس کا توڑ کرتے۔ اسی لیے بظاہر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہوا، اور لبید آسم کی بیٹیوں نے جو یہودی تھا اس کی بیٹیوں نے یہ کام کیا تھا، تو پھر سورہ فلق اور سورہ جو ہے وہ ناس نازل ہوئی۔ کل ملا کر ان میں 11 آیتیں ہیں۔ تو ناظرین وہ کنویں کے اندر جو 11 گرے لگا کر جو ہے وہ موم کا پتلا بھی تھا اور چیزیں بھی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کنگھی مبارک جس کے دندانے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ داڑھی مبارک کے، ریش مبارک کے نہیں جو بال مبارک تھے وہ بھی تھے۔ تو اب ناظرین اس جادو کیا گیا تھا، تو پھر فرمایا کہ اسے پڑھیں، تو یہ 11 آیات کریمہ پڑھی گئی تو وہ 11 گرے کھل گئیں، اور اس کے بعد جو ایک اثر تھا بظاہر وہ زائل ہوا۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو کی، بد اثرات کی اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن کیا ہر کسی پر ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین ذرا اپنی سستی پر، کاہلی پر اور لاپرواہیوں پر بھی غور کریں، ذرا اس پر بھی غور ہو جائے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کے پاس ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یعنی نہ کوئی کام ہے نہ دھندا، وہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ تو کیسے جادو ہو گیا بھائی؟ کس نے آپ پر حسد کیا ہے؟ کون تھا؟ تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، یعنی 92 سے 95% نہیں ہوتا، اور 5% کسی پر ہوتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے اور وہ محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ناظرین میں یہ بات عرض کروں گا کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن۔ اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آزمائش کے لیے نازل ہوا تھا، جس طریقے سے سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر آپ 102 اٹھا کر دیکھیں، جس میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس پر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا یہ آزمائش کے لیے نازل ہوا، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے اور اس میں جادو میں منافی ایمان کلمات اور افعال ہوں تو ادارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اس پر عمل نہ کرے اور اس میں کوئی کلمہ کفر بھی نہ ہو تو ناظرین وہ ایمان والا رہے گا۔ اور یہی امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کا قول ہے۔
جو سحر کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو ناظرین اگر وہ کرتا ہے اور دنیا والوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، لوگ جادو بھی کرواتے ہیں نا، پیسے دی جادو کروا دیا، تو فرمایا کہ وہ ایک تو یہ کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے کہ اس میں کلمات کفریہ بھی ہیں، اور اگر وہ مرد ہے تو اس سے پھر سلطان اسلام کو حکم ہے کہ اسے پھر قتل کر دے، کیونکہ یہ اتنا کبھی جرم ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کچھ خدا نہ خاصا لوگ شروع ہو جائیں، یہ سلطان اسلام کا کام ہے، جو حاکم وقت ہے اس کا کام ہے۔ جو سحر کفر نہیں مگر وہ اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو اس کا ناظرین جو عامل ہے وہ قطاع طریق کے حکم میں ہے، یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے کہ وہ کسی کی مال کسی جان و مال کا تحفظ اس سے نہیں ہے، تو پھر اس میں ناظرین حکم یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6 پارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ یا تو اس یعنی اب وہ سلطان اسلام پر موقوف ہے کہ وہ اسے قید کرتا ہے یا اسے جو ہے وہ کوئی سزا دیتا ہے یا جلا وطن کرتا ہے یا سولی پر چڑھاتا ہے، تو یہ اب حاکم اسلام پر موقوف ہے کہ اس کا جرم کس قدر ہے تو اس قدر اسے پھر وہ سزا دے گا۔ اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ناظرین ان کے لیے پھر یہ سزا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی جادوگر تھا، لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو بہرحال اس کی توبہ قابل قبول ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ توبہ جب قابل قبول ہے تو پھر اسے پرانے یادیں نہیں دلوائی جائے گی، آپ نے یہ بھی کیا تھا، آپ نے یہ بھی کیا تھا، اب اس سے گریز کیا جائے، توبہ کر لی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس نے معاف کر دی، ہمارا حسن ظن ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مصر ہے تو اس کے احکامات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو ٹونے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت کریمہ جو کہ ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّبَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی وہ کہیں گے کہ بات صرف یہی کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے مطالبے پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ کہیں گے جادو ہے، اور ہر چند کے ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔